نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخره أو كما صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب یہاں عیدگاہ کے اندر جمع ہیں اور یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے. اس میں ہم سب کو اپنے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں. اپنے کام کاج کو ہم سب آگے پیچھے کر کے اس عیدگاہ کے لیے اور عیدگاہ میں جو گیٹ بننے والا ہے اس کی بنیاد کے لیے یہاں سب جمع ہے. بزرگوں اور دوستوں، ساری مساجد اللہ کی ہے اور یہ عیدگاہ بھی جیسے ابھی ہمارے حضرت مولانا سید محمد عقیل صاحب نفذ اللہ العالی شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامعہ گلزار حسینیہ نے آپ سے بتایا اور اس کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے. مجھے مختصر سی بات عرض کرنی ہے. حضرت مولانا محمد گلزار قاسمی صاحب بھی تشریف لاتے لیکن ان کی طبیعت تھوڑا علیل ہو گئی، وہ اس لیے نہیں آ سکے. تو انشاءاللہ العزیز ہم سب دعا بھی کریں گے اور یہاں بنیاد بھی رکھیں گے. سارے بستی میں سے حضرات موجود ہیں، سب تو آ بھی نہیں سکتے، کام کاج ہے، سب کو آنا جانا بھی رہتا ہے، لیکن بہرحال سبھی ذمہ دار ہیں اور سبھی محبین ہیں، محبت کرنے والے حضرات ہیں یہاں. اور ہمارے قاضی محمد راغب صاحب یہاں موجود ہیں جو ہم سب کے قاضی ہیں، اس بستی کے قاضی ہیں الحمدللہ. اور یہ پورا قافلہ عیدگاہ کا نمازوں کی ترتیب کا جو عیدین کی نماز ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے مشورے سے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ہماری عیدگاہ ہو گئی الحمدللہ، جو ایک چھوٹے سے حصے سے شروع ہوئی تھی اور یہاں تک پہنچ گئی. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ جیسے جیسے وقت اور ضرورت پڑے گی اس میں وسعت ہوتی رہے گی. اب تو اس وقت جو ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہے وہ ہے ہمارے عیدگاہ کے گیٹ کی بنیاد. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں بھی اس آیت کے پس منظر میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے جنت اللہ نے بنائی اور جنت میں اللہ نے 8 دروازے رکھے. کوئی دروازہ تو ایسا ہے کہ آدمی وحدانیت کرتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس باب سے داخل ہوتا ہے. کوئی آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو باب السلام سے داخل ہوتا ہے. کوئی آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو وہ باب الصدقہ سے داخل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، انہی میں سے ابھی ہمارا رمضان گزرا اور عید کی نماز ہم نے پڑھی. اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں، تو اس دروازے کا نام ہے باب الریان. وہ گزر گیا، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ نے خاص رکھا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے. لیکن میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ پہلے اور واحد شخص ہیں کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے اور آپ سب سے پہلے ان میں داخل ہوں گے، کیونکہ آپ کا عمل، آپ کا علم، آپ کا تقوی سب سے برتر ہے، سب سے افضل ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب ان کو ماننے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کی معیت میں سارے دروازوں سے ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت بھی عطا فرما دے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. تو اس کی کوشش یہی ہے
کہ جس طریقے سے ہم مدارس کے اندر مساجد کے اندر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یہ تو ریاض بھائی ہمارے شروع کر دیا. ریاض الدین بھائی نے تو بار بار پوچھ رہے تھے کہ بھائی کس وقت آنا ہے یہاں. یہ ہمارے لکھیں گے بھی انشاءاللہ, آپ اس میں لکھتے بھی رہیں گے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اس وقت جو ہے وہ ایک حصے کے لیے جمع ہے. مساجد کا تعاون کرتے ہیں, مدارس کا تعاون کرتے ہیں, عیدگاہ کا تو کر ہی رہے اور کرتے بھی رہیں گے. لیکن بھائیوں یہ کس کے ہے؟ محبت علی بھائی کے. اس میں لکھ لیجیے گا 5000 ہے کتنے؟ ہاں بتا تو رہے. تو اس میں یہ میں آپ سے بتا رہا تھا, مختصر مجھے بات عرض کرنی ہے. یہ بھی ریاض الدین بھائی کے لکھ دیجیے گا کہ ہمیں نیکیوں کی تلاش کرنی ہے, چھانٹ چھانٹ کے کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز عطا فرما دے, ہم وہ نیک عمل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے اور ہمیں جنت مل جائے. میرے بھائی بزرگوں, تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جس طریقے سے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے, حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے. یہ بات ہے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ گناہ ہی گناہ ہوں گے اور اس کے جو ہے گناہ بڑھ جائیں گے اور اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی, اس کے گناہ زیادہ ہوں گے. اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میزان عدل قائم کریں گے تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں اور جنت میں تم داخل ہو نہیں سکتے. تو بھائیو بزرگوں, وہ وہاں سے جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے مہلت دے دو, میں کوشش کر لوں کہ کوئی کچھ نیکیاں اکٹھی کر لوں. میرے بھائی وہ جائے گا اپنے بھائی کے پاس, بھائی سے کہے گا, یہ کس کے؟ عبد الرحمن مرحوم, ان کے نام سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, 5000 روپے. تو بھائیو وہ کہے گا اپنے بھائی سے کہ بھائی مجھے نیکیوں کی کمی پڑ رہی ہے, تم مجھے نیکی دے دو, میں تمہارا ساتھ دیا کرتا تھا. معین الدین بھائی کے کتنے؟ 500 روپے, اللہ قبول فرمائے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی نیکی دے دو, میں تمہارا ساتھ دیتا تھا, ہمیشہ تمہارے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتا تھا. تو بھائی نے کہا کہ بھائی نہیں, جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں میں کوئی نیکی آپ کو نہیں دے سکتا. سلیم الدین 1000 روپے. وہ اپنے بھائی کے پاس گئے, ماں کے پاس گئے. بھائیوں, ماں سے بھی کہا جو بہت پیار کرتی تھی کہ مجھے نیکی دے دے ماں, تجھ سے مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, بہت دلار کرتی تھی اور میری نیکیوں میں کمی پڑ رہی ہے, مجھے نیکی مل جائیں گی تو مجھے جنت حاصل ہو جائے گی. ماں نے بھی بھائیوں منع کر دیا. اسی طریقے سے وہ باپ کے پاس گیا, باپ نے بھی منع کر دیا. بیوی کے پاس گیا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی, بھائیوں اس نے بھی منع کر دیا. سب نے منع کر دیا میرے بھائیوں بزرگوں. لیکن آخر میں جب وہ مایوس ہو گیا, تھک گیا, تو کوئی گزر رہا تھا وہاں سے, اس کا ساتھی بھولا بسرا, اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان ہو؟ چودھری شاہد کے 1000 روپے کہ بھائی بہت پریشان ہو تم, بڑے مایوس سے نظر آ رہے ہو. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس نیکیوں کی کمی پڑ رہی ہے اور مجھے جنت نہیں مل رہی ہے, اگر تم مجھے نیکی دے دو گے تو میرا فائدہ ہو جائے گا. میرے بھائی بزرگوں, یہ وہ اس کا ساتھی تھا جو کہیں کاروبار کرتا ہوگا یا کہیں اس کے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ ہوگی اور آج وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے. یہ مثال کی بات ہے, واقعات تو حدیث مبارکہ میں بالکل پکا سچا ہے, لیکن اس کے آگے مثال دینے کے لیے کچھ باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. آج جیسے یہاں تھوڑے سے لوگ ہیں, حالانکہ بستی میں تو ہمارے ماشاءاللہ 20-30 ہزار کا مجمع ہے, الحمدللہ یہاں آبادی ہے, لیکن تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں. تو بھائیوں اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور لو میں یہ تمہیں دیتا ہوں, اگر تمہارا بھلا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, میری دوستی کا حق بھی ادا ہو جائے گا. بھائیوں وہ خوش ہوا اور وہ نیکی لے کر کے گیا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوا. فرشتوں نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی اللہ کے علم میں تو ساری بات ہے, پورا واقعہ بھی اللہ کے علم میں ہے, یہ حدیث مبارکہ میں ہے بالکل یہ واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بندوں میں سے اتنا سخی انسان بھی کوئی ہے, حالانکہ اللہ کے علم میں ہے وہ بات کہ اس کے پاس صرف ایک نیکی, اور اس وقت جو ہے سب مارا ماری کا عالم ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر کوئی شخص پریشان ہے, اپنی نیکیاں دینے کو بھی تیار نہیں ہے. لیکن اس آدمی نے نیکی دے دی
یہ تو بڑا سخی آدمی ہے بھائی، میرے پاس اس کو حاضر کرو، میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے پاس اس کو لایا جائے گا بھائیوں، اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ بھائی تم اتنے سخی ہو اور اپنے ساتھی کا تم نے اتنا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو سخاوت کی جو صفت ہے میرے بھائیوں، وہ جوش مارے گی، اور اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، جو میرا بندہ اتنا سخی ہو سکتا ہے تو میرے سے بڑھ کر کے تو کوئی بھی سخی نہیں ہے۔ جاؤ، تمہاری اس سخاوت پر میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا اور تمہیں بھی میں نے جنت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایسے سخی ہے کہ اس کو بھی جنت دے دی جس کے پاس نیکیوں کی کمی تھی، اور جس نے سخاوت کی اور اپنی ایک نیکی بھی اپنے ساتھی کو دی یا راستہ گزرنے والے مسافر کو دے دی، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما کر جنت عطا فرما دی۔ تو یہ نیکیوں کی طلب ہے، یہ بھوک ہے ہماری جو بالکل جائز بھوک ہے، اور ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں خود بھی حصہ لینا ہے۔ یہ انہی نیکیوں میں سے، انہی دروازوں میں سے، یوں سمجھیں کہ ایک عیدگاہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں ہمیں شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی اگر ہم تعاون کریں گے اور ہم شریک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہماری مغفرت فرما سکتے ہیں۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے یا اپنے ان والدین جو گزر چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ان کی روح کو بھی سکون ملے گا اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یا بہت سارے ہمارے بھائی یہاں موجود نہیں ہے جو کاروبار کے سلسلے میں دلی یا میرٹھ گئے ہوئے ہیں، اور کوئی نیک بندہ اور یہ بھائی اور ساتھی اس کی طرف سے بھی اگر لکھوا دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا پتا جنت میں ان دونوں کو ایک ساتھ کر دے۔ اس کی بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام الدین بھائی کے 5000 روپے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 100 روپے ساجد بھائی کے، ماشاءاللہ بڑے قبول فرمائیے۔ تو یہ بھی بہت ہے، الحمدللہ بہت ہے۔ تو بس میں نے اس تعلق سے بات بتائی آپ حضرات سے بھائیوں، اس کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم اپنی وکیل امیر صاحب کے 1000 روپے، 1000 روپے فرقان بھائی کے لیجیے گا، لکھ لیجیے گا آپ ضرور، اس میں تو ضرور بڑھوتری ہوگی، یہ لیجیے گا مولانا، اور یہ بھی رکھ دیجیے گا آپ حضرت کی طرف سے، ہمارے جانب سے، جی حضرت والی صاحب کی طرف سے یہ بھی رکھ دیجیے گا۔ طاہر مرحوم کے نام سے 10,000 روپے، ماشاء 5 زاہد مرحوم، 5 طاہر مرحوم کے، ٹھیک ہے بھائی۔ چلو جی، اس کا ثواب تو مجھے ملے گا۔ 2 تو ہوئے، یہ آپ کے کیا تھے، والد اور چچا کیا تھے؟ دونوں، طاہر اور زاہد کیا؟ ایک والد ہے اور دوسرے تاؤ ہیں۔ چلو جی، ایک حدیث سنانے سے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب ملے گا کہ جوڑا تو ہو گیا۔ متین بھائی کے 1000 روپے، بس پھر دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کتنے ہیں؟ 300 روپے۔ کس کے بھائی؟ رفاقت عرفان دوست محمد کے 500۔ ہاں وہ نام بھی میں بول دوں جو پہلے سے ہے۔ ایک تو الحمدللہ یہ گڈو جو ہے معروف مرحوم، ان کی طرف سے، ہمارے گڈو بھائی کی طرف سے ساری اینٹیں جتنی بھی گیٹ میں لگیں گی الحمدللہ وہ ساری کی ساری ان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصروف مہندی کے 1000 روپے، اور ہمارے آفتاب منجو، یہ آصف ٹاٹا، ان کی طرف سے الحمدللہ سارا سری آ گیا، 13 کوئنٹل آ چکا الحمدللہ۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو؟ یہ 500 روپے ہمارے ادریس بھائی کے ہیں، یہ بھی لکھ لو۔ کچھ ہمارے ادریس قریشی صاحب کے تو کم نظر آ رہے ہیں، 500 روپے۔ ہاں کتنے؟ 5000۔ اچھا 5000 کر دیں گے الحمدللہ۔ سہیل بھائی کے 500 روپے، انیس مرحوم 500 روپے، لکھ لیجیے گا۔ تو الحمدللہ ٹاٹا بھی موجود ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ تو فخر کریں ہندوستان میں، ہم بھی اجراڑے میں کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ٹاٹا ہے، برلا ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، سارا سریا الحمدللہ۔ اور یہ ڈاکٹر چھٹوا، ڈاکٹر ریاض الدین مرحوم، ان کی طرف سے 125 کٹے سیمنٹ کے بیگز جو ہے الحمدللہ وہ ہے۔ اور پہلوان حسنین سنوف بابو 5000 روپے ہے، پرویز سنوف محبت کے 5000 روپے آئے گئے، وہ تو آ گئے الحمدللہ، اور حضرات کے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں تو جوڑا بنا لیں اپنے والدین کا بھی۔ یہ حاجی عارف صاحب کے کتنے؟
75 गट्टे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह, ये आपकी तरफ से है? नहीं, अहलिया की तरफ से हो जाएगा ना हिस्सा? हाँ हाँ, अहलिया की तरफ से भी तो रहेगा इंशाल्लाह। कितने जी? 25 उनकी तरफ से, कितने? 100 हो जाएंगे। लो जी, जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का भी है, भाई का भी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बात भी इरशाद फरमाई भाइयों कि जो औरत फर्मबरदार होती है, अपने शोहर की जो बात मानती है और उसका ख्याल करती है, भाइयों उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कहा कि 8 जन्नत के 8 दरवाजों में से जिसमें से चाहे वो दाखिल हो जाए। हालांकि औरतें बड़ी चिड़िया होती हैं भाइयों, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी बशारत रखी है कि जो फर्मबरदार होती है और अपने शोहर का ख्याल करती है, उसके लिए बशारत है कि वो 8 दरवाजों में से दाखिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी आरिफ साहब ने भी ख्याल रखा है अहलिया का, और भी अपनी बुढ़िया का ख्याल तो करेंगे कोई ना कोई। महबूब भाई के 25 गट्टे कम है? अच्छा ठीक है, हमारे कह रहे हैं उनके भी बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ तो हमारे सब बड़े हजरात भी बैठे हैं, हाजी जी बैठे हैं और दूसरे बैठे हैं, प्रधान जी। लो भाई, कितने? 500 रुपए किसके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। महबूब भाई के 50 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। और भी इंशाअल्लाह जो भी इधर से भी बोल दें आप हजरात कुछ, और इधर भी हो जाएंगे कुछ ना कुछ, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस मुकम्मल कर लेंगे। बात तो इतनी अर्ज करनी थी मुझे, कोई ज्यादा नहीं है, बस बात करनी है। हाजी माजिद से, उसके अब्दुल माजिद साहब के 20,000 रुपए उनकी तरफ से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका तो काजी साहब कुछ एस्टिमेट बनवाया होगा या अंदाजा तखमीना 7 लाख रुपए का? अच्छा, 7 लाख रुपए का, तो ये तो हो जाएंगे जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब ईदगाह में हमारे 40 लाख रुपए के करीब लग रहे हैं, सबकी दुआएं होंगी, सब सरपरस्त जिम्मेदार हजरात यहाँ मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला मुकम्मल फरमा देंगे। इसको भी खुदा ने चाहा चलता रहेगा। अच्छा, फखरू मरहूम कुरैशी साहब के 10 कट्टे सीमेंट के नौशाद भाई यही मौजूद है, उनकी तरफ से हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे जो साथी है नौजवान भाई, वो भी बोल दे माशाअल्लाह कुछ ना कुछ, बस फिर मुकम्मल कर ले। अच्छा, प्रधान जुल्फ़िकार साहब के 21,000 रुपए हैं, माशाअल्लाह अपने हैं, और अहलिया के हैं 5,000 उनके, ठीक है जी, 26,000 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत सारे हमारे भाई तो माशाअल्लाह वो भी लेके आया भाई, किसके? कलमा मखदूम के 500 रुपए, ये भी लिख लीजिएगा जी। हमारे तो जो नौजवान भाई अल्लाह उनको भी बड़ी हिम्मत दी, बहुत ही उनका जज्बा दिया है। जितनी माशाअल्लाह वो रोजाना डील करके आते हैं, उतने तो आज भी लिखवा देंगे वो इंशाअल्लाह, जितना दिल्ली के सफर में कर लें। 20 कट्टे यूसुफ कुरैशी, 20 कट्टे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई कोई सा नौजवान है हमारा साथी जो माशाअल्लाह कोई भी ऐसी, इरफान मोहम्मद उमर के 10,000 रुपए जी इंशाअल्लाह, ये तो अल्लाह ने चाहा पूरा हो जाएगा। ये जो सुहाब जिंदगी रही वो तो अलग रहेगा, उससे पहले हो जाएगा काई साहब, ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये तो गेट का मसला है, अल्लाह ने चाहा इसी में से दाखिल होना जी जी, उसे तो अल्लाह ने चाहा जिंदा रहे तो ईद पे बात करेंगे उसकी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसे नहीं छेड़ते अभी तो एक ही हिस्से को रखो 8 में से, जी जी जी, उसको भी करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं इतना तो कोई ना कोई वो भी ले आवे, ऑर्डर में भी आ जा, 5-5, 10,000 रुपए तो उसी में से निकाल दो। अच्छा, अमीर साहब कलवा के 25 कट्टे सीमेंट के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी राजिब कहाँ गया? बुढ़िया के कहाँ से जाएंगे? ईद तो गई। शौकीन भाई के 500 रुपए, हाँ, 10,000 रुपए और 25 घंटों से अलग। अच्छा, तो रुपए दे दो, यहाँ तो रुपए भी चलेंगे इंशाअल्लाह। जी जी जी, और भाई कोई
ہمارے ساتھی بیٹھے ہوں نوجوان تو وہ بھی لکھوا دے تو بس پھر مکمل کر لیں جلدی. مہراج مستری کے یہ بھی لکھ لو بھائی. کتنے؟ 500 روپے. نہیں انشاءاللہ العزیز اور بھی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ حصہ. ہے بھائی کوئی اور؟ ہاں ادھر سے ہو گئے کیا رہ گیا کوئی؟ جی اکرام الدین بھائی کے 5000 روپے. اکرام الدین سیفی کے 5000 روپے والد صاحب کی طرف سے ہیں بھائی. بہت اچھا ہے جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت ہے الحمدللہ. بہت تعاون ہے جی. کبھی بھی کسی موقع میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہے کوئی بولیں گے تو انشاءاللہ مستری حکیم الدین کی ان کی والدہ کی طرف سے. اچھا 25 گٹے سیمنٹ ان کی اہلیہ اور ان کی طرف سے. جی جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھائی اشتیاق ہاں ہاں ان کا تو نام آیا تھا پہلے بھی. ہاں اشتیاق مہندی جی وہ مشتاق کا تھا مصروف کا تھا. جی اور بھائی کوئی بول دے پیچھے سے بس پھر مغرب کا بھی وقت ہو جائے گا بھائی. ہاں 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 کچھ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ لگے بھائی کتنے آ جائیں پیچھے سے بتا دو بس جلدی. حاجی خلافت 10 کٹے الحمدللہ والد صاحب کی طرف سے ہیں بھائی. بتا دو بھائی پیچھے سے ادھر سے دیکھو وہ بھی آئے. آ جاؤ آ جاؤ. آپ بیچ میں سے کنیکٹیوٹی ختم نہیں ہونی چاہیے تو پھر ذرا ایسی ہو جا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جی 1000 روپے دادا دادی کی طرف سے اور 50 یہ تو نقد ہے. 1000 روپے ماشاءاللہ. لو جی بھائی انہوں نے رکھا. اور 50 کٹے دادا اور دادی کی طرف سے. اچھا وہ بھی بہت ہے الحمدللہ. چلو ماشاءاللہ آگے تو بڑھے. ماں باپ سے اہلیہ بیوی سے بڑھیا سے آگے بڑھے دادا دادی کی طرف الحمدللہ. بھائی ان کا بھی حق ہے بہت زیادہ. اور بقرعید میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی حصہ لینے کی بھی اللہ توفیق دے. بہت ثواب ہے بہت. اچھا عرفان بھائی کی طرف سے 1000 روپے لیجیے گا. سلطان وکیل کی طرف سے ہے 10 کٹے الحمدللہ. اور جی ہاں ادھر کنورٹ کر دیں گے الحمدللہ. ابھی کرنسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار الحمدللہ. اجراڑے میں کرنسی تو آپ کسی میں حج عمر کسی میں بھی کنورٹ کرا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے برا. جی جی پہلے تو بہت دور تھا بازار مارکیٹ کہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. اب تو ہمارے نوجوان ہیں یہی بیٹھے بیٹھے جو ہے کرنسی کنورٹ کر دیں کسی بھی چیز میں کوئی دقت نہیں. انشاءاللہ تو نقد دے دیں گے اللہ نے چاہا اور بڑھا کے دیں گے. ایک سیمنٹ کا گٹا کتنے کا آتا ہے جی؟ 400 کا. تو نقد تو 500 کے حساب سے جوڑ کے دیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا. بالکل جی 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 ضرور. اکرم قریشی بھائی کے مرحوم ان کی طرف سے جو ہے 10 کٹے سیمنٹ کے. لکھ لیجیے گا یہ سارے نوٹ کر لیجیے گا ساری چیزیں. وہ بھی آیا بھائی. اور کوئی ہو جاؤ کھڑے بھائی آ جاؤ. تسلیم بھائی کی طرف سے 1000 روپے الحمدللہ. شوقین بھائی بھی آ جائے ماشاءاللہ. تسلیم بھائی نے تو آج کے نکال دیا اپنے چکے کا. جی 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 تو روز کا روز بھی بہت ہو جائے الحمدللہ. کہاں شوقین بھائی بھی کچھ بول رہے تھے سوچ کے بتاؤیں گے. جی
ہاں جی 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 نہیں بتا دیں گے, وہ سوچ رہے ہیں کچھ. شوقین بھائی 1 لاکھ روپے دے چکے الحمدللہ, بہت اللہ جزاک خیر, بہت بڑھیا, اور بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی چلو جی انشاءاللہ.